السلام علیکم معزز ناظر اور منقولات.com کے سبسکرائبرز، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں سید نظام الدین چشتی، آپ کے سوالات کے جوابات لیے ہوئے۔ ہم یورپ اور امریکہ اور جہاں کہیں پر بھی پاکستانی لوگ اپنے ملک سے دور ہیں اور ان کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات پر مبنی سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کے پاس موجود رہیں گے، آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے اور ان سے متعلق معلومات ہمارے چینل سے منقولات.com سے حاصل کیجیے، ساتھ رہیے۔ سید نظام الدین آپ کے پاس اس سوال کے ساتھ حاضر ہے جو کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نے کیا کہ موجودہ ہفتے میں جرمنی میں رہنے والے مہاجرین پاکستان کے لیے حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک گزٹ یا نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا ہے، جس کے بنیاد بناتے ہوئے ایک جرمنی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی لہر آئی، جس میں اس بات پہ خوشی تھی کہ یہاں کے رہنے والے محب وطن پاکستانیوں کے لیے ایک ڈیول نیشنلٹی کا اجرا کیا گیا ہے، یا اس قانون کو ہمارے لیے پاکستانی حکومت پیش کیا ہے۔ لیکن یہ ایک جزوی طور پہ خوشخبری تھی۔ جب ہم اس پہ مختلف پس منظر میں تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جرمن پس منظر میں یا جرمن ڈپلٹ اسٹارٹ برگرشافٹ کے لاز کے پس منظر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2014 میں پیش کیے جانے والے ایک مفصل جو امیگرنٹس لا کے طور پہ یہاں پہ جرمنی میں اسمبلی میں پاس کیا گیا، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ جو فارنرز جرمن نیشنلٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی وطن کی پہلے وطن کی نیشنلٹی کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور یہی قانون ان سے ان کے بچوں کے لیے بھی جو کہ جرمن میں پیدا ہوئے تھے رائج تھا۔ اس سلسلے میں ایک نئی شق کا اندراج ہوا کہ آنے والے مہاجرین جو جرمنی میں اپنے وطن کی یا اپنی قومیت پہلی قومیت کو کسی وجہ سے سرنڈر نہیں کر سکتے اور یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بچے جو آٹومیٹیکلی جرمن نیشنل ہو جاتے تھے یہاں پہ پیدا ہونے کے بعد، وہ بھی اگر چاہیں تو اپنے والدین کی قومیت کو 21 سال کی عمر تک رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی قومیت اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈیول نیشنلٹی کے بھی مختلف اسپیکٹ بتائے گئے تھے کہ اگر وہ سے دونوں اپنی قومیتیں رکھنا چاہتے ہیں تو 21 سال کے بعد وہ بھی اس کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق 2014 سے ایک قانونی شق جو کہ پاکستان کی وزارت داخلہ سے ضروری تھا کہ اس کا تصدیق ہو، وہ اب 2019 میں پاکستانی وزارت داخلہ نے تصدیق کیے۔ اس کا فائدہ ان پاکستانی فارنرز بچوں کو ہوگا جن کے والدین کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، اور وہ اب یہاں پہ جرمن میں پیدا ہونے کے باعث دونوں نیشنلٹیز رکھ سکتے ہیں۔ اس کی شرائط یہ ہیں کہ وہ جرمنی میں اگرچہ پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن کم سے کم 8 سال جرمنی میں رہائش پذیر ہیں، جس میں 6 سال کم سے کم اسکول یا نظام تعلیم میں رجسٹرڈ رہے ہیں جرمنی کے، اور ایک اسکول کی سند رکھتے ہیں۔
اس کے ساتھ میں آپ کو پاکستانی سٹیزن شپ لا کی پس منظر کو بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. پاکستان میں سٹیزن شپ لا جیسا کہ بہت سارے تمام قوانین وہ بر صغیر پاک و ہند کے ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے قوانین کی انہیریٹنس ہے. اس میں سب سے پہلے تبدیلی 1951 میں پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت لائی گئی، جس میں واضح کیا گیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان اور ان کی اولادیں اگر چاہیں آزادانہ طور پر وہ پاکستان ہجرت کر سکتی ہیں اور پاکستانی نیشنلٹی حاصل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسی میں ایک اور شق کا کچھ عرصے بعد اجرا کیا گیا کہ 1951 سے پہلے آنے والے مہاجر جن کے والدین بر صغیر پاک و ہند میں رہائش پذیر تھے یا آباء و اجداد اور وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، وہ بھی پاکستانی قومیت کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں بہت ساری تبدیلیاں کرتے ہوئے اس چیز کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور بنگلہ دیش کے پاکستان سے جدا ہونے کے بعد بھی پاکستانی قومیت کے ایکٹ میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں. ریسنٹلی سن 2000 میں پاکستانی قومیت کے قانون میں تبدیلی آئی، اور پھر اس کے ساتھ سن 2013 میں پاکستانی قومیت کے قانون میں تبدیلی آئی، اور اب یہ 2019 میں جو ریسنٹلی 2000 میں سن 2000 میں پاکستانی قومیت کے قانون کی تبدیلی آئی، تو اس جس میں ایک POC کا اجرا تھا، اور اس کے متعلق آپ کے پاس زیادہ تر معلومات ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ ہم سے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جس میں پاکستان کے نیشنلٹی سرنڈر کرنے کے بعد آپ وہاں پہ ہونے والے سیاسی اور سماجی ارتقاء میں کوئی بھی حصہ نہیں لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے دوست اپنے مختلف جذبات رکھتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اس کو مفصل طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو یہاں پہ رہنے والی کمیونٹی میں رونما ہونے والے واقعات کی بنیاد پر آپ کو معلومات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم آئندہ بھی اپنے ٹیم کے ساتھ جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوشاں رہیں گے. ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے. سید نظام الدین. السلام علیکم. منقولات TV منقولات.com کی طرف سے آپ کا دوست محمد مبین خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ڈویل سٹیزن شپ اور اس کے فائدے اور نقصانات. اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے دو مہمان ہیں، آزاد حسین صاحب اور رضوان یونس صاحب. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ دونوں ہمارے مہمان اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں. آزاد صاحب آپ اپنا تعارف کروائیے. شکریہ مبین بھائی. مبین صاحب آداب. میں آزاد حسین جرمنی میں تقریباً 20-25 سال سے یہاں مقیم ہوں. مختصر سی جو لوگ مجھے جرمنی میں جانتے ہیں پہچانتے ہیں، یورپ کی کافی پاکستانی کمیونٹی مجھے جانتی ہے. ڈیفینیٹلی میں ایک سیاسی تنظیم سے تھا، ایک ذمہ داری پہ وابستہ تھا، لیکن میری تمام خواہشات، میری تمام کاوشیں جو ہے وہ میرے وطن، میرے ملک، میرے پاکستان کے لیے. سلسلے میں یہاں منقولات.com جناب نظام الدین، جناب مبین صاحب نے جب اس موضوع کے لیے کہا کہ بات کی جائے تو میں حاضر ہوں. جو کچھ بھی مجھ سے میرے ملک کے لیے، میرے وطن، میرے کمیونٹی کے لیے ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آزاد صاحب. یہ تھے ہمارے آزاد حسین. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے مہمان رضوان یونس اپنا مختصر لفظوں میں تعارف کرائیں. السلام علیکم. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا
جرمنی میں تقریباً 10 سال پہلے، اور اس کے بعد میں نے یہاں برلن سے اسٹڈی کی ہے، اور میں اب یہاں پہ جاب کر رہا ہوں تقریباً 7 سال سے. ٹھیک. اور ابھی میں پاکستانی سٹیزن ہوں. ٹھیک. تو یہ ٹاپک رضوان صاحب آپ کے لیے اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں؟ ڈوئل سٹیزن شپ کے آپ کی نظر میں کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اگر آپ یہاں پہ اب ہم اپنے ایک قسم کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بالکل، اور ہم ابھی بھی یہاں پہ ایز اے پاکستانی ایز اے فورنر جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اگر ہمیں وقت کے مناسبت اور وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنی سٹیزن شپ دینی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں، اگر ہماری سٹیزن شپ پاکستان کی بھی ہو تو کیا ہمیں وہ سب چیزیں اسی طرح سے ملیں گی، یا اس میں ہمیں کچھ رائٹس میں کمی آ جائے گی. جیسے کہ ووٹ کا ہمارا رائٹ ہے، تو سٹیزن شپ چھوڑنے کے بعد اگر ہمارے پاس ڈیول سٹیزن شپ نہیں ہے تو ہمیں تو پاکستان میں ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، ابھی نہیں دیکھ پا رہے. وجہ فرمایا. اس کے علاوہ اور بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار شاید کرنا چاہیں تو آپ کے جو، اگر آپ پاکستانی ہیں اور جرمن بھی ہیں، تو آپ کے لیے شاید وہ سہولتیں، وہ لاز ڈفرینٹ ہو اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کن پروسیسز سے گزرنا پڑے گا. ایک جذباتی ایک ایموشنل تعلق بھی تو ہوتا ہے جس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے جرمن سٹیزن شپ ایکوائر کرنی ہے، جی، اور اس سٹیزن شپ کو ایکوائر کرنے کے لیے مجھے اپنی پاکستانی سٹیزن شپ سرنڈر کرنی ہے. ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں کہ میں آج سے پاکستانی نہیں ہوں، یا پاکستانی سٹیزن نہیں ہوں، جی. تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے، وہ کیا محسوسات ہوتے ہیں انسان کے؟ دیکھیں، فی الحال تو ابھی میں اس فیلنگ سے خود گزرا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میرے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو گزرے ہیں، مجھے سب سے تقریباً یہی سننے کو ملا ہے کہ وہ سوچتے ہیں، کافی سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں چھوڑنی چاہیے کہ نہیں چھوڑنی چاہیے. تکلیف ہوتی، ظاہری سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاید، آپ اندر سے تو پاکستانی ہیں لیکن آپ کو جب آپ نے بتانا ہے کہیں پہ تو آپ کہیں گے کہ میں جرمن ہوں یا میں کسی اور نیشنلٹی کا بندہ ہوں. صحیح. بہت شکریہ رضوان یونس. اسی سلسلے میں آزاد صاحب، ہم آپ کے خیالات جاننا چاہیں گے. آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ کی ایک سیاسی نظر بھی ہے، تو آپ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مبین صاحب، بات یہ ہے کہ بائی برتھ بالکل ہم پاکستانی ہیں، اور ایبسولوٹلی کہ پاکستان سے ہی ہمارا پیار ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ نیشنلٹی چھوڑنا یا رکھنا، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ دل سے تو پاکستانی ہے. صحیح ہے نا، بالکل. اور محبت بھی کرتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ جیب میں جو ہے وہ گرین ہو کہ لال ہو. ایک چیز دیکھا یہ جاتا ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے وہ کیا ہیں. اس جرمنی میں رہ کے اگر ہم جرمن نیشنل رکھ کر، پاسپورٹ رکھ کر اگر ہم بنیادی حقوق حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اچھی بات ہے. اگر اسی نیشنلٹی کے بغیر بھی اوفنتال کے حوالے سے، جیسے آپ کے علم میں ہے، ناظرین کے لیے جو جرمنی کے حوالے کے علاوہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں دیگر ملکوں میں یا پاکستان میں، کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور اس کے اوپر آپ کو ایک ویزا ہے، تو وہی رائٹس آپ کو میسر ہیں جو ایک جرمن نیشنل کو ہیں. صرف یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نا بھائی، ووٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو میرے بچے ہیں، جیسے آپ کے ہم سب کے بچے یہاں پیدا ہوئے، قانون جو پاس ہوا، وہ بچے ڈیول نیشنلٹی رہ سکتے ہیں. میرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ان بچوں کو کیا فائدہ ہوگا، پہلا، ٹھیک ہے نا. صحیح. اب جیسے اگر ہمیں مل جاتا ہے سلسلہ کہ بھائی ہم بھی ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں پاکستانی، ہے نا، تو جیسے ہم جرمن رکھتے ہیں، ہم پولیٹک میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ پاکستان کی اگر نیشنلٹی بھی ہم رکھتے ہیں
ڈبل نیشنلٹی ہمیں ملتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اجتماعی طور پر ہم سب کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے, جی ہے نا ذرا سا, ایسے ہی ایسے ہی کہ بھائی یہ تمام پاکستانیوں کو مطالبہ ہے کہ بھائی ہمیں بھی دی جائے. دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ سہولت میسر بھی ہے, ڈیفینیٹ, جیسے بیلجیم ہے, برٹش ہے, امریکن, ڈینمارک, ان تمام کنٹریز میں پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک میں انفیکٹ 1999 تک یہ فیسلٹی جرمنی میں بھی میسر تھی. اچھا, لیکن 2000 سے لا انہوں نے چینج کیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بھی فارنر امیگرینٹ جرمن سٹیزن شپ ایکوائر کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی پریویس سٹیزن شپ چھوڑنی ہوگی. تو اس سے پہلے تک تو یہاں بھی یہ معاملات تھے, لیکن اب جب یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور بچوں کی بات ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پاکستان گورنمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں یہاں پہ, یا ہم بحیثیت پاکستانی کمیونٹی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ سلسلہ جو 99 تک چل رہا تھا اس کو واپس کیوں نہیں بحال کیا جا سکتا. بالکل درست ہے. یہی بات ہم جو ابھی جو بات کر رہے تھے کہ بجائے اس کی کہ ہم آپس میں کریں تو ہم اس ایشو پہ بات کریں, تو ہم کیوں نہ ہم آگے کی طرف چلے. بالکل آگے کی طرف چلے, ہم جو ہے مطالبات کریں اپنی جو تنظیمیں ہماری ہیں, یا ہم اس پلیٹ فارم سے جو نا حکومت پاکستان کہ جو بھی کرتا دھرتا ہے ہمارے, ان سے اعلیٰ اقتدار سے کہیں کہ بھائی ہم پاکستانیوں کے اس مطالبات پر بھی غور کیا جائے کہ بھئی ہم جو پاکستانی ہیں, تاکہ ہم بیسکلی ہم لوگ جو ہیں جتنا مطلب پیار کرتے ہیں اپنے سیاست میں بھی ہم بات چیت کرتے ہیں, زیادہ تر موضوع ہم لوگوں کا میرے خیال یہی ہوتا ہے, ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ حقوق ہونے چاہیے, ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے. تو پھر جب ہمیں ووٹ کا حق ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو نیشنلٹی نہیں ہے, ڈیو نیشنلٹی نہیں ہے, تو ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے, تو پھر ہم بات کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگ اب یہاں پہ میرا خیال 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو کہ ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے شاید چیزیں اس طرح سے مشکل نہیں ہیں, جی ٹھیک ہے. ایک وہ جو آئے ہیں صرف کام کے سلسلے میں, یا جو حالات سے تنگ معاشی پرابلمز, جنہیں معاشی سسٹم کے پرابلمز, میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اچھے جو گریجویٹ ہوئے ہیں یہاں پہ آ کے, ان کو جاب کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کو جاب مل سکتی ہے, یہاں سے ایزیلی وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شاید ان کے لیے سٹیزن شپ کا ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. اور کچھ لیکن معاملات کچھ ایسے وجوہات کی وجہ سے انہیں دیکھنا پڑتا ہے یہ سب چیزوں کو, کہ جس سے آپ کی شاید میرے حساب سے ایک بینیفٹ ہے کہ آپ کی ٹریولنگ ایزی ہو جاتی ہے جاب کے سلسلے میں. آپ کو ویزا کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا, آپ کو کئی دفعہ آپ نے امریکہ جانا ہے, یا آپ نے کسی اور یو کے جانا ہے, یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں آپ, ایون سنگاپور یا ایشیا میں کہیں اور جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو آپ کے جو پاکستانی پاسپورٹ کی بیس پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو شاید آپ کو ویٹ جو ہے آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو یہ میرا خیال ہے یہاں پہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں, کہ وہ لوگ جو کہ ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں ان کے لیے حالات اور چیزیں مختلف تھوڑی سی ہو جاتی ہیں, اور کچھ وہ جو پہلے آئے ہیں کام کے حوالے سے بات معاشی حالات وہی نکلتی ہے نا کہ آپ آئیڈیل سچویشن یہی ہوگی کہ جرمن سٹیزن شپ کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانی سٹیزن شپ بھی ہو تو ہماری تمام کمیونٹی اس کو ویلکم کرے گی, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا. نہیں ڈیفینیٹلی بالکل, کیونکہ ایک وطن ہے ہمارا, اور ہمارا سب کا ہی, ہم سب کا اس سے پیار ہے, لگاؤ ہے, ضروری ظاہر بات ہے ہر پاکستانی یہی کہے گا کہ بھئی ہمارا ایک پاسپورٹ ہمیں ہونا چاہیے نا. بالکل درست بات ہے آپ کی, اور ہونا بھی چاہیے. تو مطلب جو سوال یہاں یہی آ رہا ہے نا کہ بچوں کو, تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں وہ. پھر وہی بات جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر میں کہی ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا, اگر بچے رکھ سکتے ہیں تو ان کے والدین کیوں نہیں رکھ سکتے. بالکل. تو یہ بھی ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی ہونا چاہیے. اور باقی جو ہم کمیونٹی جو ڈسکس کرتی ہے آپس میں ہم لوگ پاکستان کے حوالے سے, تو میرے خیال ہے ہمیں سب کو پازیٹیو ہی بات کرنی چاہیے, اسی حوالے سے سوچنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے, ایک پازیٹیو بات, اچھی چیز ہے. تو اس کو مزید اچھے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. پازیٹیو سوچ کے ساتھ, پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آج اسی لیے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس میں مزید
کیا بیٹرمنٹس ہو سکتی ہیں جی. اور ہم ارباب اختیار سے مزید اس بارے میں ان کی توجہ دلائیں کہ اس بارے میں بھی وہ کریں. جب دیکھیں نا 2014 میں جرمن گورنمنٹ نے یہ پاس کر دیا تھا، لیکن اس کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے انیشلائز ہوتے ہوئے فائنلائز ہوتے ہوئے 4-5 سال کا عرصہ لگ گیا. کیوں کہ وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیوروکریسی کے مسئلے تھے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہاں بیوروکریسی اور کیا معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو مزید انیشیٹ کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. ایک اسٹیپ تو ہوا نا، کم از کم ایک جس نے بھی کیا جو بھی کیا ہے ایبسولوٹلی ایک بہت یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا عمل ہے. اور چلیں بھی کوشش کی انہوں نے، اور آگے کی طرف ہم آپ نیکسٹ کی طرف چلیں گے. جی ہاں، مطلب اس طرح سے اب جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی وہ یہی ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈسکسیں کریں، نگیٹو پازیٹیو باتیں کریں، یہ کریں، تو بہتر یہ کہ اپریشیٹ کیا جائے. یہ اچیومنٹ پورے پاکستان کی ہے، کسی ایک آدمی کی نہیں ہے، اور اس سے فائدہ بھی تمام پاکستانی کی کمیونٹی چلو اٹھائے. پہل تو ہوئی نا. جی ہاں، مطلب کہنے کی بات یہ کہ چلے اسٹارٹ تو اور آگے بھی اگر یہ چلیں گے اسی طرح سے سلسلے کو چلا لے کے چلتے رہیں گے تو ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور مزید اس کے اندر آگے کی طرف چلیں. اس سلسلے میں پاکستانی کمیونٹی کا متحد ہونا ضروری ہے. ایبسولوٹلی، یہ تو بہت ضروری ہے. اپنے دوسرے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس میں جب تک ہم اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے. کمیونٹی کی اسٹرینتھ ہے بے شک، ایسے ہی ہے، اور ہمیں اکٹھے اس مدعے کو، اس بات کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور جو بھی چاہے جرمن گورنمنٹ ہے یا آپ کی پاکستانی گورنمنٹ ہے، جو بھی اختیار رکھتے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. قمر الدین چشتی، ہم ان سے بات کریں گے. ان کا تعلق اسپین سے ہے اور ان سے ہم جانیں گے اسپین میں پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانیوں کے حالات اور ان کے مسائل. السلام علیکم. جی خیریت سے کیسے؟ تو ہمیں کچھ اسپین کے بارے میں بتائیے. ہمارے ناظرین جو جرمنی میں رہتے ہیں اور جو جرمنی سے باہر پاکستان میں، اور اسپین جو ہے بالکل ایٹماسفیئر اور کلیما جو ہے موسم کے اعتبار سے تقریباً سیم لائک پاکستان جی کا وہ ہے، اور اچھے خاصے پاکستانی جو ہے. اندازاً کتنی تعداد ہوگی پاکستانیوں کی؟ ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو راؤنڈ لاسٹ میں نے سنا تھا بس 7 لاکھ 7 لاکھ کے قریب ہے. اور زیادہ تر تعداد بارسلونا اور میڈرڈ میں. بارسلونا، میڈرڈ، اور اس کے بعد تھرڈ بگ سٹی وہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس کو، ویلنسیا. صحیح. تو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی اسپین میں بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حساب سے ان کے مسائل بھی ہوں گے. اس بارے میں آپ ہمارے دوستوں کو کچھ آگاہی دیں گے؟ جی ہاں بالکل. یہ کیونکہ اسپین نے جو امیگریشن سسٹم اسٹارٹ کیا تھا سن 2000 میں، تو اس کے حساب سے اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فیملیز کو وہاں بلایا، بچے آئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ہماری پہلی جنریشن جو ہے وہاں جوان ہو گئی. صحیح. خود میرا بیٹا ماشاء اللہ 18 سال کا ہے. تو اسی طرح اور دوسرے جو میرے دوست احباب جن کو میں جانتا ہوں ریلیٹیوس ہیں تو وہ ہیں، لیکن وہ بات فکر مند ہیں کہ بھائی بیٹا یہاں پڑھائی کمپلیٹ کرے گا، جابس کی کیا آفرز ہوں گی. کیونکہ ابھی تک اسپین نے آفیشیلی طور پہ اناؤنس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بچہ یہاں کی پیدائش ہے، نیشنل ہولڈر ہے، اسپینش ہے، لیکن ابھی تک آفیشیلی ان کو جو گورنمنٹس کی آفیشیل جابس ہیں اس میں ابھی تک رسائی نہیں ہے. صحیح. اس میں ابھی تک رسائی نہیں ہے. تو اس میں بارسلونا میں کبھی کبھار جو نا یہ جو پاکستانی کمیونٹی ایکٹیو ہیں وہاں پہ، کیونکہ میجورٹی میں سب وہاں پہ ہیں، بارسلونا میں ہی ہیں. اور اسٹرانگ بھی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس لیول تک کا جو ہے وہ بارسلونا میں ہی ہے. تو وہاں اس سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں کارنر میٹنگس وغیرہ، یہ وہ میئر وغیرہ سے. صحیح. تو وہ چل رہا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آنے والے سالوں میں یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اسپینش امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے اسپینش گورنمنٹ اور دوسری جابس کے لیے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں. جی آلدو کہ بچہ اسپینش سٹیزن ہے. اور پڑھائی اور تعلیم کے کیا معاملات ہیں؟ پڑھائی اور تعلیم کے معاملات بہت اچھے ہیں. اس میں اچھی مطلب سپورٹ کرتے ہیں، اور انٹر لیول تک تو سے جو ہمارا پاکستان میں جو کہتے ہیں انٹر لیول تک تو فری ہے. بہت نارمل سے چارجز ہوتے ہیں سالانہ. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے بکس وغیرہ تو وہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. اور یونیورسٹی لیول پر؟ یونیورسٹی لیول پہ تھوڑا ٹف ہے، ٹف کرتے جا رہے ہیں تقریباً. اب انہوں نے جو نا جو لاسٹ
انہوں نے جو ماڈیفिकेशन کی, اپنی اصلاحات لے کر آئے سیاست میں, اور اس میں بھی کم خرچ پہ کرنے کے بعد, تو انہوں نے وہاں بھی فیسیں جو ہے نا وہاں کر دی. تو وہ فیملیز جو اپنے بچوں کی یونیورسٹیز کی فیس افورڈ نہ کر سکتے ہوں, ان کے لیے کوئی فیسلٹی ہے؟ جی ہاں, ان کے لیے بھی ایک ان کا اپنا ایک بیکا سسٹم ہے, تو اس میں جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ وہ فلفل کریں, ان کو دیں, تو پھر بینکس بھی اس میں سہولت دیتے ہیں, پھر یونیورسٹیز بھی دیتی ہیں فری آف انٹرسٹ. وہ ایک طرح سے یہ ہے کہ جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے جی ہاں اس کی سپورٹ کرتے ہیں. معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ نہ پڑھ سکے ایسا. تو وہ یہی کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی کمپنیز کو, ملٹی نیشنل کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں. چھوٹی کمپنیز کے لیے جو ہے نا, چھوٹے بزنس لیول کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی سوشل سیکورٹی کا کوئی ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اس میں آپ کو سپورٹ کریں کہ آپ بزنس کرو, آپ کریں. اور ابھی یہ کہ بینکس نے تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا ہے, لیکن پھر وہ دوبارہ شٹ ڈاؤن ہو گئے. صحیح. کہ نہیں کر رہے وہ سپورٹ. اچھا, پاکستان ایمبیسی کا کیا رول ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہاں پہ اسپین میں, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. پاکستان ایمبیسی کا اسٹارٹنگ میں جب ہم لوگ سن 2002-2003 میں جب وہاں پہنچے, تو اس وقت تو خیر ایسے 17 سال پرانی باتیں ہیں, تو اس وقت تک اتنے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن اب کافی اچھی طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں اور پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد امپرومنٹ یہ کہیں. جی ہاں, امپرومنٹ ہے. صحیح, یہ تو ایک خوشائن بات ہے, اور جو بھی جہاں بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کوئی امپرومنٹ ہو, ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی. اور آپ ارباب اقتدار سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے یا پاکستان ایمبیسی کو اپنا کوئی مشورہ, اپنی کوئی خواہش ہمارے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہیں گے؟ وہی جو ابھی ڈول نیشنلٹی کی بات چل رہی ہے کہ جی آپ یہ لے کر آئیں, تو اسپین میں بھی یہی سیم سچویشن ہے کہ آپ نے اگر اسپینش نیشنلٹی لینی ہے تو آپ کو پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب پی او سی کارڈ تو آپ لے لیں 10 سال کا یا 12 سال کا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہمیں پھر بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جتنے بھی, کیونکہ اب سن 2003 کے بعد امیگریشن سے اب جتنے موسٹلی اگر 7 لاکھ پاکستانی ڈسکس کر رہے ہیں, تو مور دین ہاف جو نا 350,000 کی نیشنلٹی اپروو ہو چکی ہوگی, تو وہ پھر ووٹ دینے سے محروم ہے. تو یہی ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی ہمیں بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم دل سے پاکستانی ہیں, اور اگر ہمارے پاس پاسپورٹ گرین کلر کا نہیں ہے, ریڈ کلر کا ہے, لیکن ہم بھی اسی طرح کے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ نارمل پاکستانی پاکستان میں رہتا ہے. بالکل. یہاں میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا قمر صاحب, اور اپنے ناظرین کا بھی, اور یہیں پر ہم اپنی بات ختم کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کی رسپانس اور آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.